بزرگان محترم، آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کی مجلس میں ایک ہفتے درود پاک کے تعلق سے، درود و سلام کے تعلق سے، اور ایک ہفتہ سورہ کہف کی تلاوت ہمیں کیوں کرنی ہے جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن میں، تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ کہف جمعہ کو اس کی تلاوت اس لیے کرنی ہے کہ آدمی دجال اور دجالی فتنے سے محفوظ رہتا ہے اگر سورہ کہف کی پوری سورت کی تلاوت کرتا ہے، یا شروع کی 10 آیتیں یا اخیر کی 10 آیتیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام سامعین کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے، اس لیے کہ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ بہرحال حسب عادت منظوم کلام سے شروع کرتے ہیں کہ یا رب تو جانتا ہے حال ہمارا، یا رب تو جانتا ہے حال ہمارا، ہے بہت کمزور ایمان ہمارا، ہم نہیں ہیں آزمائش کے قابل، ہم نہیں ہیں آزمائش کے قابل، نہ لینا تو ہرگز امتحان ہمارا۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا اس تعلق سے، کہ ان الایمان یزداد بالطاعات ویضعف بالذنوب والسیئات۔ شاعر نے یہ کہا کہ ان الایمان یزداد بالطاعات، کہ ایمان جو ہیں وہ طاعتوں کی وجہ سے اور نیکیوں کی وجہ سے اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ایمان میں زیادتی ہوگی تو ایمان اتنا ہی زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس میں قوت اور پختگی آئے گی۔ تو فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو ایمان کو اسٹرانگ کرو، ایمان کی حفاظت مطلوب ہے تو ایمان کو اسٹرانگ کرو۔ اب ایمان اسٹرانگ کس سے ہوگا؟ تو فرمایا کہ یزداد بالطاعات، کہ نیکیوں کی وجہ سے، طاعتوں کی وجہ سے، اطاعتوں کی وجہ سے، اللہ کے احکام پر عمل کی وجہ سے ایمان یہ مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، اس میں قوت اور پختگی آتی ہے۔ اور اس کا برعکس بھی بتا دیا کہ وَيَضْعُفُ بِالذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کو ویک کرنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ اور برائیاں۔ تو گناہ اور برائیاں، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور طاعت اور نیکیاں، اس سے ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو یہی آج کی بنیاد رہے گی۔ 2-4 باتیں انشاءاللہ انہیں عرض کرتے ہیں۔ علماء نے سوال یا انداز میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے کہ جو چیز اس کے نزدیک قیمتی ہوتی ہے وہ اس کی اتنی ہی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب سوالی انداز یہ ہے کہ مسلمان خود سوچے کہ اس کے نزدیک، اس کے پیش نظر وہ چیز کون سی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ بولنا تو بہت آسان ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، لیکن امتحان اس وقت آتا ہے جب ایک طرف مال و دولت ہو اور دوسری طرف اگر ایمان کی اتنی فکر ہوتی تو لوگ میراث میں اور وراثت میں ٹال مٹول نہیں کرتے۔ ہاں، تو بولنا آسان ہے لیکن آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دیکھیے، آدمی کے نزدیک قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر مال و دولت، تو یہ قیمتی چیز ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے لیے آدمی کیا کرتا ہے شبیر چچا؟ ایک تو مضبوط دروازہ بناتا ہے، چونکہ اس نے قیمتی چیز اندر رکھی ہے، تو ایک تو وہ کیا کرے گا؟ مضبوط دروازہ بنائے گا کہ کوئی چور اور ڈاکو ذاکر بھائی
گھر میں جو ہے وہ داخل نہ ہو اور قیمتی چیز چرا کر نہ لے جائے، ایک یہ کرے گا۔ نمبر 2، صرف دروازہ مضبوط عارف بھائی نہیں بنائے گا، بلکہ ساتھ میں تالا ہے، تالا جو ہے وہ لگائے گا۔ ہاں، تو ویسے شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ لگاؤ پہلے تالا، پھر اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، یہی توکل ہے، پھر اللہ پر جو ہے وہ چھوڑنا ہے۔ تو ایک تو آدمی مضبوط دروازہ بناتا ہے، دوسرا تالا لگاتا ہے، تیسرا آج کے دور میں کیمرہ لگاتا ہے۔ ہاں، عارف بھائی کہہ رہے سلیم بھائی چوتھی چیز الارم لگاتا ہے، بات صحیح ہے۔ تو دیکھیے کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی کہ مضبوط دروازہ ہے، اور صرف دروازہ نہیں سعد اللہ صاحب، بہت سے لوگ تو دروازے کے ساتھ لوہے کا دروازہ بھی لگاتے ہیں کہ پہلے لوہے کا دروازہ، پھر کیا ہے سبھی جیسے عام جو ہے وہ دروازہ۔ تو دیکھیے اتنی زیادہ آدمی اس کی فکر کرتا ہے کہ قیمتی چیز اس کی، محمد علی صاحب کیا ہے، کوئی چرا کر نہیں لے جائے چور اور ڈاکو۔ اچھا، اگر بینک ہے یا اور کوئی ایسا ہے یا مالدار آدمی ہے بہت، تو وہ الارم بھی لگاتا ہے، کیمرہ بھی لگاتا ہے، باوجود اس کے نگران بھی مقرر کرتا ہے۔ حالانکہ کیمرہ کافی تھا، الارم بھی تھا، لیکن باوجود اس کے کیا ہے، نگران کے باڈی گارڈ جو ہیں اس نے رکھے ہیں۔ کیوں؟ اس کے نزدیک قیمتی اور ویلیوبل چیز جو ہیں اس کی ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے، اس لیے وہ اس کی اتنی زیادہ حفاظت کر رہا ہے۔ علماء آگے لکھتے ہیں، سب جانتے ہیں میں اور آپ کہ یہ جتنی بھی ویلیوبل چیز ہے جس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا فائدہ اس کو دنیا تک پہنچنے والا ہے۔ جہاں آنکھ بند ہوئی ختم ہے، اور کب کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج کا ہمارے علاقے کا واقعہ، ابھی جن کا انتقال ہوا محمد چچا دیسائی ہیں، ہمارے احمد بھائی دلیر جو ہیں ان کے رشتے میں بہنوئی ہوتے ہیں، تو مجھے بتانے والے نے کہ ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی کہاں، عزیزیہ مسجد میں۔ ظہر کی نماز پڑھ کر گھر گئے ذاکر بھائی، گھر جا کر کھانا کھایا اور پھر کرسی پہ جو ہے وہ بیٹھے، یا کوئی بھی نشست ہوگی بہرحال، اور پھر نیچے گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ یعنی کون جانتا تھا کہ چند گھڑیاں باقی ہے جب وہ عزیزیہ مسجد گئے؟ کون جانتا تھا؟ خود انہوں نے بھی یہ تصور نہیں کیا ہوگا۔ نہیں اصل لائیوا یعنی جنازہ، ہاں میں وہی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا مجھے غلط سمجھ پڑی کہ اصل میں یہاں آئے، تو میں نے کہا یہاں کیسے آئے؟ تو بہرحال کہ عصر کی نماز ظہر وہاں پڑھی اور عصر کی نماز میں جنازہ، ذاکر بھائی کہہ رہے کہ ہماری جو مسجد ہے مسجد قباء میں جو ہے وہ یہاں ان کو لا کر رکھا گیا۔ تو کون جانتا ہے، فارسی کے شاعر نے اسی کو کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں ہے۔ آ کر قضا ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی ہے، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، پر ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ تو کوئی جو ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ کب جو ہے کیا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آگے کے سارے مراحل ساری منزلیں یہ آسان فرمائے، اور برزخی لائن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین مومنات کے لیے نیک جو ہیں جو فضائل بیان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو اس کا مصداق بنائے، اور حضور کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے، پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے۔ بشری تقاضے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہو ہی جایا کرتی ہے، ایسا کچھ معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالی تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔
زیادہ تو ان سے واقفیت نہیں تھی، بہرحال سلام کلام ہوتا تھا، لیکن اتنا ہم نے دیکھا کہ نمازی آدمی تھے۔ ہیں کیا تھا؟ نمازی آدمی تھے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جس کسی کو مسجد میں آتا دیکھو تو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی ہیں ذاکر بھائی۔ تو ہم گواہی دیتے ہیں حضور کے ارشاد کو پیش نظر رکھ کر کہ ان کا تعلق مسجد سے تھا۔ اور میں بھی عزیزہ مسجد میں جب یہاں ذمہ داری نہیں ہوتی تو ہم پڑھنے جاتے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ابراہیم بھائی مہتر جو ہیں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور ایک چیز مجھے کہتے تھے، نورانی بھائی بھی میرے ساتھ عام طور پہ ہوتے تھے، اور سب چلو نہیں ان کے اولاد سے گھر پہنچ چاہ پانی کروا۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے، لیکن اب وہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ چلے آئیے، چائے پانی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بہرحال دوسری چیز یہ دیکھا میں نے کہ کام سے کام، کوئی ودارے کے پنچایت نہیں ہے، تاریماری نہیں۔ ہاں، اور یہ حضور کا ارشاد بھی ہے، اس پہ میرا اور آپ کا نہیں معلوم، مجھ سے اللہ کرے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہاں، ہم بولتے زیادہ ہے، خاموش کم رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے، مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، مومن کو سننا یہ زیادہ سکھایا گیا اور سننا یہ پہلے سکھایا گیا، بولنا بعد میں سکھایا گیا۔ حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی عارف بھائی، تو وہ سنتا پہلے ہے کہ بولتا پہلے؟ سنتا پہلے ہے، بولتا تو وہ کتنے سال کے بعد؟ 12 2.5 3 سال جو بھی ہے کم و بیش، اس کے بعد وہاں تک وہ کیا ہے؟ سنتا ہے۔ اور سنتا ہے، اس کی دلیل کیا کہ شریعت مطہرہ نے حافظ صاحب یہ حکم دیا ہم تمام کو کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے سیدھے کان میں اذان پڑھو اور الٹے کان میں کیا کہو؟ اقامت کہو۔ ارے وہ سن رہا ہے تبھی تو کہا گیا، بچہ سنتا ہے۔ اور اسی لیے تو تعلیم دی گئی کہ چھوٹا بچہ ہو تو ہسبینڈ اینڈ وائف اس کے سامنے جھگڑے نہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف اس کے سامنے برائی کی باتیں نہ کرے، غلط چیزیں نہ دیکھے نہ سنے۔ کیوں؟ بچہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سننا۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ دیکھیے، آدمی دن میں ایسا وقت تو آتا ہے کہ نہ چاہے تبھی بولنا بند، لیکن سننا چالو رہتا ہے۔ وہ کب ہے سلیم بھائی؟ جب سو گیا تو کیا ہے؟ آدمی سن رہا ہوتا ہے، ہاں، لیکن بول نہیں سکتا۔ ویسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، نیند میں بھی کیا ہے؟ بولتے ہیں، لیکن بہت کم، اور وہ بھی اکا دکا۔ لیکن بہرحال سنتا آدمی ضرور ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو یہ تو خراٹے لے رہا ہے، سو رہا ہے، بات کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اصحاب کہف، جو سورہ کہف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مغرب کے بعد یا کل، اللہ جب بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے سال سلائے رکھا؟ 309 سال کم و بیش، 309 سال سلائے رکھا، موت نہیں آئی ان پر۔ قرآن یہ اشارہ کرتا ہے کہ ان کے کان جو ہیں وہ کام کر رہے تھے، وہ سن رہے تھے۔ تو سننا، موت کے وقت بھی آپ دیکھیے کہ آدمی کی زبان عام طور سے آخری وقت میں لڑکھڑا جاتی ہے، لیکن بولنا تو بند ہو گیا، سننا اس وقت بھی جاری رہتا ہے۔ اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ اس کے سامنے کیا پڑھو؟ یاسین شریف پڑھو، اس کو کیا کرو؟ تلقین کرو۔ تو بہرحال شریعت یہ کہتی ہے۔ دیکھیے بزرگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے جب خانقاہ میں لوگ جاتے تھے اس پہ بہت زور دیا۔ میں پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں، اب نہ شیخ اس پہ عمل کرتا ہے نہ مرید کرتے، اللہ ماشاءاللہ ہے۔ ورنہ پہلے ہمارے حضرت شیخ کے یہاں آپ دیکھیے کتابوں میں یہ لکھی ہوئی بات ہے، سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، لکھی ہوئی بات۔ سعد اللہ صاحب حضرت فرماتے تھے اپنے یہاں سہارنپور میں جو معتکفین آتے تھے کہ بھائی بزرگوں کے یہاں اصلاح کا طریقہ پہلے یہ تھا عارف بھائی کہ 3 کم کو کم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ذاکر بھائی؟ 3 کم کو کم کرنا ہے۔ تو فارسی زبان میں ہے 3 کم، تو کہتے تھے کم گفتن یعنی کم بولنا ہے، بلا ضرورت سبھی چچا بولنا نہیں ہے، تو کم گفتن۔ دیکھیے اصلاح ان 3 چیزوں سے ہوتی تھی، تو بزرگوں کے یہاں کم گفتن۔ دوسرا سعد اللہ صاحب
کم خفتن یعنی کم سونا. تو کیا ہو گیا سلیم بھائی؟ کم بولنا، کم سونا. اور تیسرا میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کم خوردن ہے. ہاں مجھے کنٹرول کی ضرورت ہے. تو کیا ہے؟ کم کھانا. تو کم کھانا، تین چیزیں ہو گئی محمد علی صاحب. کیا ہے؟ کم، ارے بولو، کم بولنا. لیکن آپ یہاں تو بولو یار، آپ نے ابھی سے کم کر دیا. ہاں، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا. ہم سے تینوں میں سے ایک پہ بھی عمل کرنا مشکل ہے، نہیں ہوتا. ہاں اللہ توفیق دے. ہاں تو بہرحال تو فرماتے تھے یہ تین کام نہیں کرنے، یہ کم کر دینے ہیں، کم. حضرت شیخ فرماتے تھے میرے یہاں 2 فری، کہ اب وہ قوا نہیں رہے، وہ طاقت بدن میں نہیں رہی جو پہلے بزرگوں کے یہاں بزرگوں میں بھی ہوا کرتی تھی، اور کیا ہے ان کے متعلقین میں بھی اور ان کے مریدین میں بھی. تو فرمایا میرے یہاں اجازت ہے، جتنا کھانا ہو کھاؤ. ہاں وہاں فری میں ہوتا تھا کھانا. اور جتنا سونا ہو سو. لیکن حضرت نے فرمایا تھا، حضرت فرماتے تھے میرے یہاں ایک شرط ہے، وہ جو 2 کم آپ نے کم کیے، جو 2 کم کیے ہیں، اور میں نے اس میں عام اجازت دے دی، کس کی؟ کم کھانے کی اور کم سونے کی. تو فرمایا یہ 2 کم جو وہاں سے ہٹے ہیں، کم ہوئے ہیں، اس کو یہاں لگا دینا ہے. اب ہوا کم 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 گفتن. سمجھ آیا کہ 2 وہاں سے ہٹا کے کہاں لگا دیے؟ یہاں لگا دیے. حضرت نے فرمایا کہ کم سے کم بولنا ہے. کیوں؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب بھی بولیں گے عام طور سے مصیبت کھڑی کریں گے. کیوں؟ حضرت فرماتے تھے علمی مزاج تو ہے نہیں کہ فارغ اوقات میں علمی باتیں کریں گے. ہمارا مزاج تو حضرت فرماتے تھے کہ فلمی ہے. سلیم بھائی، علمی تو ہے نہیں ہمارا مزاج. حضرت فرماتے تھے شبیر چچا کہ فلمی ہے، تو اب بات فلموں کی کریں گے تو گناہ کی بات. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ ہم دوسرا غیبت کریں گے فارغ اوقات میں. اور شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں ایم تو ہلو فلاણો માણસ છે ને બહુ સારો، પણ حضرت فرماتے تھے کہ جہاں पण تو یہ پن ہے، جہاں پن لگی اب معاملہ ختم. تو کہ ہمارا برائی کرنے کا انداز بھی نرالا ہے کہ تعریف کریں گے پہلے کہ سب کچھ برابر ہے، پن ہے، पण. تو اب पण سے پھر کیا ہے، اب شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ علمی گفتگو تو کریں گے نہیں، یہی کریں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آدمی کیا ہے، کم بولے. اور حضور کی بھی یہی تعلیم ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دین پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وہ 2 کام کرے کہ اگر خیر کی بات ہے بولنا ہے تو بولیے. ہم تو بلا وجہ کچھ ایسے سینٹنس بولتے ہیں کہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، اس میں قرآن کی آیات استعمال کرتے ہیں اور شریعت کی اصطلاحات. اور یاد رکھیے اللہ تو جانتا ہے، اگر آپ کسی کو ٹون کر رہے ہیں اور اس کو قرآن کی آیت اس پہ چسپاں کر رہے ہیں بول کر، اور آپ چھوٹ جائیں گے یہ کہہ کر کے میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے اللہ تو جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور واللہ علیم بذات الصدور. وہ شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز سب کو جانتا ہے وہ مالک بے نیاز. مسجد میں ہم اپنی اصلاح کرنے آتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے آتے ہیں، مسلمانوں سے ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے آتے ہیں. لیکن جہاں ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنا ہے، کیسی ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتی ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کی جانب اشارہ کیا. مسجد کیا جگہ ہے سعد اللہ صاحب؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ مسجد ہے. لیکن یہاں بھی جھگڑے، مسجد میں بھی آ کر ٹون کرنا، تان و تشنی کرنا. اور شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ بٹھا رکھا ہم بڑے نیک ہیں،
ارے کوئی نماز پڑھنے سے نیک نہیں بن جاتا ہیں. نماز حقوق اللہ ہے، یاد رکھنا، اور لوگوں کے ساتھ برائی سے پیش آنا یہ حقوق العباد ہے. اور حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد اس سے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوگا. مسجد میں بھی ٹونٹ کرنا ہے، قرآن کی کچھ آیتیں چسپا کر دینا، کچھ الفاظ جو ہیں وہ چسپا کر دینا. دیکھیے حضور کا کتنا مبارک ارشاد ہے، فرمایا مفہوم یہ ہے تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند. اب یہی بات اگر میں اور آپ اللہ نہ کرے ایسا کام کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ کرے گا تو کیا لگے گا؟ تو جس چیز کو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں، اور حضور نے کیا فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج اللہ کے گھر میں بھی میرے ہاتھ اور میری زبان، ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں. آدمی سوچے کہ شیطان نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہم نماز پڑھ رہے تو یہ سوچے ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے، اور مسجد میں آ کر ٹونٹ کرنا، دوسرے کو طعن و تشنیع کرنا ہے، ایسے الفاظ جو ہیں وہ چسپاں کرنا. تو یاد رکھیے یہ آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا، اس پہ بات چلی، ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بولنا ہے تو اچھی بات بولو، ورنہ کیا ہے، خاموش رہو. ہاں، تو یہ مرحوم محمد چچا دیسائی میں نے دیکھا، وہ یہاں بیٹھتے بھی تھے تو عام طور سے زبان پہ ہے نا سلیم بھائی تالا لگا، بہت کم بولتے. میں نے جہاں تک میں نے دیکھا، حافظ صاحب صحیح ہے، مجھے زیادہ نہیں معلوم. تو آدمی جتنا کم بولے گا نا اتنا ہی کیا ہے. دیکھیے ایک اور روایت مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور پکڑ کر فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جہنم اسی کی وجہ سے جائیں. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، زبان کے گناہ ہیں اور ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں اس کو. آدمی نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچ نہیں رہی، جان بوجھ کے پہنچا رہا ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. تو حضور کیا فرما رہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایک کام کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ اتنا ویلیوبل اور قیمتی ہوتا ہے کہ اس ایک سینٹنس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پہنچا دیتا ہے، جنت اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. اور ایک سینٹنس، ایک لفظ بعض مرتبہ آدمی معمولی سمجھتا ہے لیکن اس کو جہنم کی گہرائی تک پہنچا دیتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے. مرحوم میں نے یہ بات دیکھی محمد چچا میں، زیادہ کوئی لپن چھپن گجراتی میں آپ سلیم بھائی کے تھے نہیں، زیادہ پارکی پنچایت جو ہیں وہ نہیں تھی. تو بس آدمی جو ہیں جتنا ہو، مشکل ہے ہم سب کے لیے، پہلے میرے لیے، لیکن آدمی جو ہے وہ کنٹرول کرے کہ ہماری ذات سے. دیکھیں علماء نے لکھا اللہ نے زبان کی کیسی حفاظت کی. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کو خوراک تو چاہیے. جب روح پڑ گئی 4 مہینے کے بعد تو اب اس کو عارف بھائی فاروق بھائی کیا چاہیے؟ خوراک چاہیے. کیوں؟ روح پڑ گئی نا، اب خوراک چاہیے. اب خوراک کیا ہوتی ہے؟ نہیں غذا تو ہے ذاکر بھائی، لیکن کیا ہوتی ہے؟ بلڈ. عارف بھائی جزاک اللہ. وہ دیکھیے اب میں ذرا آپ کو آسان کروں. عورت کے لیے اللہ رب العزت نے جب وہ بالغ ہو جاتی ہے وہاں سے لے کر 55 سال تک، کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اکا دکا اللہ ماشاء اللہ، اس کو ماہواری کا خون آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ماہواری کا خون آتا ہے، اس کو حیض کا خون آتا ہے. جیسے ہی ماہواری کا خون بند ہوتا ہے تو دیکھیے عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کون سی ڈیٹ کو ہر مہینے شبی چچا خون آتا ہے، یا ہر مہینے نہیں تو 2 مہینے میں 3 مہینے میں. جب وہ خون بند ہو جاتا ہے، وہ نہیں آتا ہے، تو اگر وہ نوجوان ہے تو وہ چیک کرتی ہے، وہ ایک آلہ آتا ہے، کیا چیک کرتی ہے کہ پریگننٹ ہے کہ نہیں، پریگننسی وہ چیک کرتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں، حمل سے ہے کہ نہیں.
گجراتی میں آپ کہیں کہ بھاری پگے ہے کہ نہیں ہیں، وہ جو ہے دیکھتے ہیں. یہ علامت کیا کہ اس کو حیض نہیں آیا، تبھی اس کو دماغ میں بات آتی کہ چیک کرنا چاہیے کہ حیض کا خون مجھے نہیں آیا. اچھا، اور جس عورت کو حیض نہیں آتا تو اطباء یہ کہتے ہیں کہ وہ ماں بھی نہیں بن سکتی. بعض عورتوں کو حیض آتا ہی نہیں، 2 مہینے، نوجوان ہے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، تو ماں بننا ہے تو علاج کروانا پڑتا ہے پہلے، کہ پہلے ماہواری کیا ہو، ریگولر ہو، ہیں حیض کا خون کیا ہے وہ ریگولر ہو. اس کے لیے عورتیں جو ہیں وہ دوائیں پھر کراتی ہیں. ہاں، اب وہ جب حمل ٹھہرا تو وہ خون بند ہو گیا، ٹھیک ہے. اب بچے کے جسم میں روح پڑ گئی، جان جو ہے وہ پڑ گئی 120 دن کے بعد. اب وہی جو ماہواری کا خون ہے وہ بچے کی غذا بنتا ہے. ہاں، وہی ماہواری کا خون. لیکن مجھے اگلی بات سنانی ہے، انسان کہاں سے کھاتا ہے عام طور سے؟ کبھی اللہ نہ کرے ہسپتال میں کچھ معاملہ ہو گیا تو کہاں سے پہنچ جائے؟ ناک کے ذریعے سے یا نسوں کے ذریعے سے ہیں، وہ الگ بات ہے. میں عام حالات کی شبیر چچا بات کر رہا ہوں. حافظ صاحب کس سے کھاتا ہے آدمی؟ فاروق بھائی، ذاکر بھائی، منہ سے جو ہے کھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منہ، چونکہ آگے چل کر اس سے اللہ کا نام لینے والا ہے، آگے چل کر نبی کا عظمت والا نام لینے والا ہے، آگے چل کر یہ بڑا ہوگا، یہ مومن جو ہے تو وہ کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے. اور یہ وہ اسماء ہے، وہ نام ہے کہ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. شاعر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے صاف کروں. ہم لوگ تو برش کس سے کرتے ہیں؟ کولگیٹ جو ہیں. تو سلیم بھائی یہ شاعر کہہ رہا ہے فارسی کا کہ کولگیٹ کی جگہ کیا استعمال کرے عارف بھائی؟ مشک اور گلاب. تو اب منہ کیا ہو گیا؟ خوشبودار ہو گیا. لیکن اب بھی، اور ایک مرتبہ نہیں، یہ کام میں 1000 بار کروں اور پھر بھی اللہ تیرا نام لوں، تیرے محبوب کا نام لوں، تیری عظمت والی کتاب پڑھوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادبی نہیں، شاعر کہتا ہے کمال درجے کی بے ادبی. لیکن تو کریم ہے، تو نے اجازت دی تو ہم لیتے ہیں تیرا نام، تو نے اجازت دی تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں، تو نے اجازت دی تیرا قرآن پڑھتے ہیں. اور فارسی کا ایک اور شاعر کہتا ہے، وہ شعر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے زبان اور منہ یہ خوشبودار ہو جاتا ہے. روحانی اعتبار سے کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نام لو تو اتنا ہی وہ کیا ہو جاتا ہے، یعنی پیور ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، گندگی جو ہے وہ ختم جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ حیض کا خون بند ہو گیا، بچے میں روح پڑ گئی، یہ ماہواری کا خون جا رہا ہے، لیکن اللہ نے انتظام کیا کہ منہ سے نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ گندگی ہے، ایک درجے میں گندگی ہے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ منہ کو گندا نہ کرے، تو اللہ نے اتنی حفاظت کی. وہ خون اور وہ غذا اس کو کس سے پہنچتی ہے؟ ہاں، وہ اسی لیے بچہ جیسے ہی پیدا ہو، بچہ اور بچی، پہلا کام دایا جو ہوتی ہے وہ، یا ہسپتال میں نرس وہ کیا کرتی ہے؟ આપણે કે ને નાળ, આપણે ત્યાં નાળ ને એ લોકો ગુજરાતીમાં મુહાવરો છે સલીમ ભાઈ કે ભાઈ મરી નાળ તો તમે બલેશ્વરના તો કે ભાઈ બલેશ્વરમાં દટાયેલી છે, ભાઈ લાજપુરમાં દટાયેલી છે, બારડોલીમાં દટાયેલી છે, हैं कहाँ दटाયેલી છે? नवसारीમાં, आसराમાં और कोकन. आपके वैसे गांव का नाम क्या है? कोकन तो ज़िला हो, शाही, आदमी भी शाही है, माशाअल्लाह. हाँ देखा जाकिर भाई, शाही. हमने भी शेख ایسے ہی لوگوں کو بنایا ہے جو اسٹیٹس جن کا فاروق بھائی بلند ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی شاہانہ دی ہے. اللہ ہمیشہ حفاظت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر اور آپ تمام کا تاجر قائم رکھے. تو وہ ناک جو ہے وہ اس سے غذا پہنچ رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو اس کو کاٹنا پڑتا ہے، ورنہ کہتے ہیں آپ بتا کہ زہر پوائزن تھی جائے، زہر فریور ہے، اس لیے پہلے جو ہے وہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. منہ کی اللہ نے اتنی جو ہے وہ حفاظت کی، لیکن ہم بے دریغ بولتے ہیں. جو باتیں نہیں بولنی وہی زیادہ بولتے ہیں، جو بولنی وہ نہیں بولتے، جو نہیں بولنی وہی جو ہے ہم کیا کرتے ہیں وہ بولتے ہیں.
تو مرحوم کے اندر یہ صفت ایک دیکھی کہ کم جو ہیں بولتے تھے اور زبان پر جو ہے کنٹرول ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس صفت سے متصف فرمائے. آگے چلیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ کس کی حفاظت کرتے ہیں؟ مال کی. لیکن علماء لکھتے ہیں، انشاءاللہ ختم کرتے ہیں 5-7 منٹ میں، کہ یہ مال کی حفاظت ہم نے کیمرہ لگایا، الارم لگایا، دروازہ مضبوط جو ہے وہ یہ کیا تالا ہم نے لگایا، نگران مقرر کیے، لیکن جب آدمی کی آنکھ بند ہوگی یہ چیز یہیں رہ جانے والی. آدمی ساتھ لے کر جائے نہیں جائے گا. ہیں وہ میرے والد صاحب قوالی سنا کرتے تھے، ہیں تو ہم نے بھی سنی. اللہ معاف فرمائے ہیں اگر کچھ غلط ہو تو، کہ یہ خالی ہاتھ آنے والے خالی ہاتھ جائے گا. بولتے تھے نا قوالی میں، خالی ہاتھ آنے والے خالی ہاتھ جائے گا. ہاں تو اور کہتے ہیں کہ وہ جس نے پوری دنیا کو تقریباً فتح کیا، کس نے؟ سکندر. تو سکندر نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں، تو اس کی وصیت تھی کہ میرے دونوں ہاتھ جنازے سے کیا کرنا؟ باہر نکال دینا، دونوں ہاتھ. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں؟ کہا کہ میں مرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے بلکہ دنیا سے چلا گیا یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ میں نے دنیا کو فتح کر لیا، سکندر اعظم مجھے کہا جاتا ہے، لیکن جب میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو یہ لوگوں کو کیا دینا ہے؟ پیغام جو ہے وہ دینا ہے. تو آدمی کچھ نہیں لے جاتا، بلکہ آپ شریعت کی جو تعلیم ہے اس پہ غور کریں نا. مرنے کے بعد کی بات چھوڑیے آپ، شریعت میرا اور آپ کا اس نے مزاج یہ بنایا اور تعلیم یہ ہے، ابھی ہماری سانسیں جاری ہے بھائی زکریا، سانسیں جو ہیں وہ جاری ہے اور ہمارا کنٹرول ہمارے مال پر سے اڑ جاتا ہے زندگی ہی میں. حالانکہ ہم نے خون پسینہ بہا کر جو ہے اس کو کمایا ہے، لیکن میرا اور آپ کا کنٹرول نہیں. کیا؟ میں خالی اشارہ کروں. مسئلہ ہے کہ جب مرض الموت شروع ہو جائے، یعنی جاں کنی کا عالم شروع ہو جائے، اب جو ہیں میں وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہے. اب میں کیا ہے وہ وصیت نہیں کرتا، میں کچھ اس کو جو ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. دوسری بات کہ میں دوسروں کے لیے بھی وصیت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب جہاں کنی کا عالم شروع ہو چکا ہے. اب ہمارا کنٹرول ہمارے مال پر سے کیا ہے؟ شریعت نے ختم کر دیا کہ تجھے جو کرنا تھا وہ مرض الموت سے پہلے جو ہے وہ کرنا تھا، تو دنیا ہی میں اس کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کی اتنی حفاظت ہم کرتے ہیں کہ تالا لگایا، مضبوط دروازہ، کیمرہ لگایا، الارم لگائی. علماء لکھتے ہیں کہ ایمان تو وہ دولت ہے کہ نہ صرف دنیا میں کام دے گی، مرنے کے بعد بھی کام دینے والی. آدمی اس کو ساتھ لے جانے والا ہے، اور ایمان کو لے گیا تبھی آگے چل کر کیا ہے اس کا کام جو ہے وہ بننے والا ہے. تو پھر اس کی حفاظت تو کتنی کرنی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر مال و دولت چھین بھی گیا تو دوبارہ مال و دولت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایمان چھین گیا تو پھر معاملہ ختم ہے. اور آج پرفتن دور ہے. ایمان کی حفاظت کن چیزوں سے ہوگی؟ تو ایک تو ہمارا ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت، اور ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ. آج تو بہت آسان ہے، اب یوٹیوب میں جائے اور کیا ہے سورہ کہف پڑھے بھی اور ساتھ میں سنے بھی، اور ترجمے کے ساتھ سنے تو ہمیں سمجھ آئے گا. اور خاص طور سے اصحاب کہف کا واقعہ سنیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا قربانیاں دی. تو ہمیں بھی ایمان کی عظمت اور ایمان کی اہمیت کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گی. تو ایک تو ہم ترجمے کے ساتھ یا پڑھے، اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر کیا ہے کم از کم جمعہ کے دن ترجمے کے ساتھ اس کو سنیں، زیادہ نہیں تو پہلا جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ ہے اس کو جو ہے سن لیں، اور اخیر میں جو رکوع ہے اس کا مفہوم جو ہے ہم سن لیں. اچھا، ایمان کی حفاظت دوسری چیز کرے گی دعا. آپ کو بتایا تھا، کون سی دعا بتائی تھی پیچھے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو عمل کر رہے ہیں. تو دو چیزیں ہو گئی. انشاءاللہ سورہ کہف پڑھیں گے
ہیں، اور دوسرا دعا اور ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اور ربنا لا تزغ قلوبنا میں کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کی ہی دعا۔ تیسری چیز آج کی حضور کی حدیث ہے مسلم شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، روایت کے الفاظ یوں ہیں: بادروا بالاعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس میں کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے یہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ نیک اعمال جتنا ہو سکے جلدی جلدی کر لو۔ نیک اعمال میں کیا کرو؟ جلدی جلدی جو ہے وہ کر لو۔ جیسے سلیم بھائی اگر بتا دے عارف بھائی کو کہ بھائی موریسنس کے اندر جو ہے رائس کیا سیل لگا ہے، تیل کا سیل لگا ہے، لیکن پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، تو عارف بھائی نماز پڑھ کے فاروق بھائی گھر بھی نہیں جائیں گے، سیدھے موریسن جائیں گے، ہیں ہاں کہ بھائی کیا ہے ذاکر بھائی اس کو جو ہے وہ لے لے۔ تو اس میں آدمی جو ہے وہ کیسا جلدی کرتا ہے، یا یوں کہا گیا کہ بھائی فلاں جگہ پر جو ہے وہ مفت میں چیزیں دی جا رہی ہے، تو آدمی اس کو جو ہے جلدی جلدی جو ہے کرے گا۔ تو حضور فرما رہے ہیں جتنا جلدی ہو سکے نیک اعمال کر لو۔ کیوں؟ وائی اس کا جواب دیا ہے، وائی کہ جلدی اعمال کیوں کرنا ہے؟ کہ قطع اللیل المظلم، جیسے رات کا اندھیرا ہے، فرمایا کہ فتنے اسی طرح رونما ہونے والے ہیں رات کے اندھیرے کی طرح۔ اور علماء نے لکھا کہ حضور نے مثال کتنی پیاری دی۔ سلیم بھائی جب رات شروع ہوتی ہے اندھیرا شروع میں زیادہ ہوتا ہے یا جیسے جیسے عارف بھائی رات آگے بڑھتی ہے ذاکر بھائی تب ہوتا ہے؟ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، جیسے جیسے آگے جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور اخیری جب رات ہوتی ہے تو بالکل جاوید بھائی کیا ہے کالی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرا یہ جو دور ہے فتنے گویا حضور کے زمانے سے ہی شروع ہو چکے، اور حضور آگے متنبع فرما رہے ہیں جیسے جیسے دور آگے بڑھے گا قیامت قریب آئے گی اتنے ہی فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ رات کی تاریکی بڑھے گی نا، تو فرمایا کہ رات کی ٹکڑے کی طرح مثال ہے، فتنے بڑھتے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے پیچھے ہم چلے جائے 30-40 سال، شاید اتنے فتنے نہیں تھے جو آج ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے فاروق بھائی، ہے کہ نہیں شبیر چچا؟ آج ہے نا، تو آگے اور ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا تو فتنے اتنے ہی جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے بہت سے آپ دیکھیے بڑی عمر والے، کبھی ان کو تصور بھی نہیں آتا کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا ہے۔ نہیں ہوتی تھی تو رومال پہنتے تھے، رومال نہیں کیپ ہے تو گارڈن گرینچ کی طرح کیا ہے الٹا کر دیتے تھے۔ وہی کرتا تھا نا گارڈن گرینچ، ہاں کہ وہ الٹی جو ہے وہ کیپ جو ہے کر کے وہ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ پھر مسجد والوں نے رکھی، اب وہی جو ہے ایک زمانے تک کیوں مبتلا ہو گئے کہنے والوں میں کہ بھائی نماز تو ایم کے انا وغیرہ بھی تھی جائے، ہاں ٹوپی وغیرہ بھی جو ہے وہ تھی جائے۔ تو خیر بہرحال میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے، گمراہی ہے، گمراہی کی طرف جو ہے وہ دعوت ہے۔ پھر آہستہ چل کر وہ کچھ اور کہے گا، تو اسی طرح آدمی جو ہے وہ بڑھتا ہے تو فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر انتہا بتائی کہ فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ صبح میں آدمی مسلمان ہے، شام کو کافر، شام کو مومن، شبیر چچا صبح کو کافر۔ کیوں؟ ریزن بھی بتایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ زیادہ تر آدمی ایمان پر جو زد پڑتی ہے، ایمان کو جو ویک کرتا ہے یا ایمان کو ختم کرتا ہے، وہ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت۔ حضور نے آگے فرمایا کہ تھوڑی سی مال و دولت کے بدلے میں آدمی کیا ہے ایمان کا سودا جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور نے جو ہے وہ فرمایا کہ الدنیا حلوۃ خضرۃ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مجھے اور آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ دیکھے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں سے بچنا، ایک تو دنیا سے بچنا اور دوسرے عورتوں کے فتنوں سے بچنا۔
یہ دو چیزیں عام طور سے ایمان پر حملہ آور ہوتی ہے. تو حضور نے جو ہے یہ بتایا. اب اس میں دو باتیں علماء نے لکھی. نمبر ایک، ایمان مل جانا کافی نہیں ہے، ورنہ حضور فرما دیتے کہ تم مومن ہو کوئی بات نہیں. یہ فرمایا ذاکر بھائی؟ نہیں، بلکہ فتنے سے سعد اللہ صاحب کیا کیا ذاکر بھائی؟ آگاہ کیا، فتنے آنے والے ہیں. کیا بچانا سلیم بھائی؟ ایمان کو بچانا. کیا بچانا؟ ایمان کو بچانا. اور قربان جائیے، صرف یہ نہیں کہا کہ ایمان کو بچانا، اس کا طریقہ بھی بتا دیا. ایمان کو بچانا ہے تو کیا کرنا؟ نیک اعمال جلدی کرنا. شروع میں فرما دیا نیک اعمال کیا ہے؟ وہ جلدی کرنا. اس لیے بھائی نیک اعمال کو کم نہ سمجھو، اس میں سب سے پہلے نماز ہے. تو نیک اعمال آدمی کرتا رہے گا تو جو عربی کے شاعر نے کہا، میں نے آپ کو شروع میں سنایا، ان الایمان یزداد بالطاعات، کہ ایمان جو ہے وہ نیکیوں سے بڑھتا ہے، اس میں طاقت آتی ہے، اس میں جو ہے وہ قوت جو ہے وہ آتی ہے. اس لیے نیک اعمال جو ہے وہ کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی، تمام مسلمانوں کی، ہمارے آنے والے نسلوں کی، اور ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے. تو 3 کام کرنا ہے. نمبر 1، سورہ کہف پڑھنا ہے. پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ پڑھ رہے ہیں نا، جزاک اللہ. گھر والوں کو بھی تعلیم کرنا ہے. ہو سکے تو پوری پڑھو، اور پوری نہیں تو یا تو شروع کی 10 آیت یا آخر کی. دوسرے، یہ آیت یاد کر لو. یاد ہے سب کو؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ایک آیت ہے. نہ یاد ہو تو وہ یاد کر لو. نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ اس نیت سے پڑھ لو کہ اللہ ہماری گمراہی سے کیا کرنا؟ ہدایت کے بعد حفاظت کرنا. اور تیسرے کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال. نہیں، دعا تو آ گئی نا. تیسرا کیا ہے؟ نیک اعمال جو ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں وہ بہت سارے ہیں. اور اخیر میں اس شعر پر بات ختم کرتے ہیں جو امیر مینائی کا ہے، آپ آمین کہہ دینا. اس میں جو ہے بڑی پیاری دعا کی گئی ہے، یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا رب جسم میں جب تک، ہم کہیں گے ہماری، یا رب جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے، یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ. بھائی 2 ہفتے جو ہیں ہم آفیشیلی چھٹی پر ہاں بھائی بے ویک تو ضرور پڑے نا. میں بھی ویک تھی گئی یار بولی میں. ہاں تو یہ ویک એટલે 2 ویک. تو یار زندہ صحبت باقی ہیں. હા હવે સપ્ટેમ્બરમાં ઇન્શાઅલ્લાહ. મને ખુશી વાત